السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے افغان سوویت وار جو کہ ایک دہائی تک جاری رہی اور مختلف ممالک پر اس کا اثر انداز ہوا. علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام صفدر, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان بھی شریک ہوا. پاکستان کو کیا ضرورت تھی اس میں شرکت کرنے کی؟ بہت سی وجوہات تھیں. 1947 کی انڈیپینڈنس کے بعد جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈیورنگ لائن بن گئی تو سکسیسو افغان گورنمنٹس نے پاکستان کے وجود کو بارہا تسلیم نہیں کیا. لیکن کمنگ ٹو دس وار جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت انڈیا واز مور سینٹرڈ ٹورڈز سوویت یونین, اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان نیڈیڈ ٹو انسرکل انڈیا. تو چونکہ اس ٹائم پہ امریکہ بھی سپورٹ کر رہا تھا, گریٹ برٹن بھی سپورٹ کر رہا تھا, ترکی بھی سپورٹ کر رہا تھا, ایجپٹ بھی سپورٹ کر رہا تھا, چائنا بھی سپورٹ کر رہا تھا, آپ کے عرب ممالک بھی سپورٹ کر رہے تھے. تو پاکستان تھاٹ اٹ سیلف کہ بھائی یہ ایک موقع ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایک دم ریجنل امپورٹنس مل جائے گی اور آپ انڈیا کو انسرکل کر لیں گے, کیونکہ چائنا سے ویسے ان کی اس وقت جنگ چل رہی تھی, پاکستان ویسے ان کے خلاف ہیں. افغانستان بھی اگر ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے انڈیا افغانستان میں اپنا اثر دکھائے رشیا کے ساتھ مل کے. سو پاکستان کے لیے وہ جنگ لڑنا ضروری تھی, لیکن اس کی مین وجہ انڈیا کے خلاف. لیکن اس وقت تو دیکھیں نا, انڈیا اور رشیا کا ریلیشن آپس میں بہت اسٹرانگ تھا, بالکل. اور جو رشیا ہے وہ امریکہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس جنگ میں کود پڑا. رشیا کے اپنے بھی ڈیزائنس تھے, بٹ امریکہ اور ان کی کولڈ وار چل رہی تھی. پاکستان کو کیا ضرورت تھی کہ اس نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے؟ اس کے پاس اور کیا حل نہیں تھا؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں. چونکہ خطے میں پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ انڈیا ڈومیننس کا رول اختیار کرے. انڈیا چائنا کی جنگ ہوتی ہے, چائنا جیتتا ہے. چائنا اور پاکستان آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کا کامن دشمن اس وقت انڈیا تھا. انڈیا رشیا کو سپورٹ کرتا تھا اور رشیا محبت کی نگاہ سے اس وقت انڈیا کو دیکھتا تھا. افغانستان ایک ایسا ایریا تھا کہ جہاں پہ انفلوئنس دونوں سپر پاورز دکھانا چاہتی تھی. سو جب رشیا نے افغانستان پہ انویژن کیا تو اس وقت پاکستان کے پاس لکنگ ویسٹ والا ہی فارمولا تھا, اور وہ انہوں نے کیا. رادر دین لکنگ ایسٹ ٹورڈز رشیا, پاکستان کی پالیسی لک ویسٹ کی بن گئی. اتنے ممالک جو پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے, اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ پاکستان کو بارہا فائدہ ہوا. اس میں ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایڈ ملی. پاکستان کو ملٹری اسسٹنس ملی, پاکستان کو ہارڈ ویئر اور ٹیکنالوجی ملٹری کی اسسٹنس ملی, اور جیو پولیٹیکل پوزیشن میں پاکستان ایک دم ایک مضبوط ملک بن کے ابھرا تھا. اور گو کہ اس میں پاکستان کے اپنے مسائل پاکستان کے اندر چل رہے تھے, لیکن عالم دنیا میں پاکستان کی امپورٹنس اور ریجنل پالیٹکس میں پاکستان کی اہمیت وہ ایک دم اجاگر ہو گئی. نہیں چلیں ٹھیک ہے, ایڈس بھی مل گئی, فنڈز بھی مل گئے, لیکن کہ وہ کیا وجہ تھی جس سے پاکستان کو انٹرنیشنل پولیٹکس میں ایک نمایاں مقام حاصل ہوا؟ پاکستان کو ایز سچ نہیں, لیکن پاکستان کی ایک سیکیورٹی ایجنسی جس کو ہم بڑے فخر سے ISI کہتے ہیں, اس کی ری برتھ ہوئی تھی. ISI کا جو رول تھا اٹ واز ریڈیفائنڈ. The role of ISI was increased, influence of ISI was increased, influence on politicians was increased, ان کی penetration had increased, ان کا networking increase ہو گئی تھی, role in regional politics increase ہو گیا تھا. So ISI basically came out in Soviet Afghan war as organization کہ جو سوویت یونین کو چیلنج کر سکتی ہے, اور چیلنج بھی ملیٹنٹس چھوٹے چھوٹے گروپس کے ساتھ مل کے. ISI started training small groups of militants, ان کو ملٹری کی ٹریننگ دینا, ان کو ملٹری ہارڈ ویئر کی ٹریننگ دینا, ان کو گروپنگ کرنا, ان کو پھر سوویت رشین فورسز کے خلاف جنگ میں بھیجنا. سو ISI came out as one of the most dependable, strong, committed institution, اور پورے دنیا کے ممالک اس کی تعریف کرتے تھے. ٹھیک ہے, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز میں جس میں پاکستان کو فائدہ بھی ہو اور اس کے غلط اثرات بھی کچھ ہیں, لیکن جو پالیسیز ہم نے بنائی تھی اس سے پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی کو مسئلہ نہیں بنا. کسی حد تک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وی ٹرینڈ ملیٹنٹ گروپس. ISI نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دے دی. so that we could end the Soviet war. But the end of the war does not mean end of the militant groups. اب جب militant groups ادھر ہی ہیں اور ان کا خاتمہ نہیں ہوا تو where did they go?
ان کو بھی کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے تھی کہ وہ جہاں پہ جا کے اپنی ٹریننگ اور اپنا ملیٹنٹ آپریشنز کیری آؤٹ کرتے، تو وہ جگہ افغانستان بنی. میجر فوکس شفٹ ہو گیا کشمیر میں، اور کشمیر کے بعد پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف بھی انہوں نے ملیٹنسی شروع کر دی، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا بلو بیک تھا. سوویت یونین وار ہوئی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے بلکہ، کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی کرائسس بنا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے سب سے زیادہ بوجھ برداشت کیا ہے اس کا تاریخ میں. تو کیا پاکستان اس کنڈیشن میں تھا کہ وہ یہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے، یا کوئی اور بھی ممالک ان کے ساتھ شامل تھے اس میں؟ 32 لاکھ 3.2 ملین ریفیوجیز جو ہیں ان کے لیے پاکستان نے اپنے بارڈرز کھولے. 18 لاکھ کے قریب ایران میں گئے، 40,000 افغان ریفیوجیز انڈیا بھی گئے. تو آپ کو کنیکشن سمجھ آ رہا ہوگا کہ جب انڈیا انفلوئنس کرنا چاہتا تھا اور رشین انفلوئنس ہو رہا تھا افغانستان میں، تو افغانستان کے کئی ایسے گروپس تھے جو کہ انڈیا اور رشیا کی طرف دیکھ رہے تھے. سو 40,000 وہ لوگ جو تھریٹن فیل کرتے تھے، جو رشین بلاک کا حصہ تھے، وہ گئے انڈیا. بٹ بالکل ٹھیک بات ہے، میجر بلک 32 لاکھ، دا ہائیسٹ نمبر آف ریفیوجیز ان دا ورلڈ ہسٹری، وہ پاکستان نے ان کے دروازے کھولے، پاکستان نے ان کو جگہ دی. ہم نے ان کو اپنے پشتون بھائیوں کے نام سے پکارا، پاکستانیوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، ہم نے اپنا پیٹ کاٹا، ہم نے اپنے ریسورسز کے اوپر ہم برڈن یہ ریفیوجی کرائسس بنا. لیکن اس کے باوجود عام پاکستانی جو ہے عوام جو تھی، وہ اس وقت ساتھ دے رہی تھی ان ریفیوجیز کا، اور جس کی وجہ سے چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہو، ان کے لیے آسانی تھی اس ریفیوجی کرائسس کو مینیج کرنا. لیکن یہ برڈن بھی بنا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے بعد اس کا فال آؤٹ بھی ہوا. دیکھیں نا، اس جنگ کے بعد جو پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے نا، وہ اس کی مثال نہیں ملتی. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد پاکستان میں منشیات، اسلحہ، یہ ہر چیز عام ہو گئی، جس سے صرف ایک صوبہ نہیں، پورا پاکستان متاثر ہوئے، کیونکہ ہر چیز عوام کو بہت مسائل پیدا ہوئی ہیں. بالکل. جب ہم بات کر رہے تھے ملیٹنٹ گروپس کی، تو اس وقت یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو عرب ممالک تھے وہ صرف پیسے نہیں دے رہے تھے، وہ ساتھ میں جہادیز، فائٹرز بھی بھیج رہے تھے. اور اس وقت اسامہ بن لادن ایک ینگ پرنس، مالدار عربی ایک لڑکا جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، وہ فائٹرز کو بھیج رہا تھا، جو القاعدہ کی بنیاد بنا تھا. القاعدہ کی بنیاد بیسکلی طالبان کی سوویت وار کے تھرو ہی ہوئی تھی. اور جب یہ سوویت وار ختم ہو گئی تو طالبان کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے وہاں پہ اوپیم کو بین کیا. بٹ اس کی وجہ سے جتنی بھی منشیات تھی وہ پاکستان میں بارڈر کراس کر کے آنا شروع ہو گئی. اسلحہ چونکہ اتنا عام ہو چکا تھا، اسلحہ پاکستان میں آنا شروع ہو گیا. ہماری عام عوام تک یہ ڈرگز، ایڈکشن، منشیات، اسلحہ، چھوٹا اسلحہ یہ جانا شروع ہو گیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے. آپریشن سائیکلون یہ کیا ہے، اور یہ اس کی اہمیت کس طرح بنی ہے؟ آپریشن سائیکلون، یہ جنگ کوئی 11 سال چلی ہے، 79 سے لے کے غالباً 89 تک، 89 10 ایک دہائی بنتی ہے تقریباً بنتی ہے. اس ایک دہائی میں رشیا جیت رہا تھا، اور جب یہ سمجھ آ گئی کہ کنونشنل وارفیئر پہ شاید سوویت یونین کو ہرا نہ سکیں، تو اس وقت گوریلا وارفیئر شروع ہوئی. چھوٹے چھوٹے ملیٹنٹس گوریلا وارفیئر میں ٹرینڈ بائی پاکستان سیکرٹ سروس ایجنسی، انہوں نے ٹیک آن کیا، اور یہ معاہدہ ہوا بٹوین دا گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ان کا یہ آپریشن سائیکلون کا نام دیا گیا، جس کے تحت پھر بعد میں سٹنگر میزائلز بھی دیے گئے. اور اکثر روایت یہ بھی ہے، جو ہسٹورینز لکھتے ہیں اس کے بارے میں، کہ سٹنگر میزائل واز دا سول ریزن کہ یہاں سے رشیا ہیڈ ٹو وڈرا. اور ملیٹنٹس کو جب وہ سٹنگر میزائل ملے تو جنگ جیتنے کی کہانی اس وقت سے شروع ہوئی تھی. سو آپریشن سائیکلون اور سٹنگر افیکٹ، سٹنگر میزائل کے نام سے سٹنگر افیکٹ، یہ بڑی مشہور دو چیزیں ایسوسیٹ کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اہمیت بھی بڑی حامل. تھینک یو سو مچ علی. تھینک یو صفدر، بہت شکریہ. اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گے. بہت شکریہ.